2 کروڑ لوگوں کو غربت کی لکیر سے نیچے کیا، 60 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کیا، مہنگائی کی شرح کو 16% پر پہنچایا، آٹے کی قیمت کو 35 روپے سے 90 روپے کلو تک پہنچایا، چینی کی قیمت کو 52 روپے سے 120 روپے کلو پہنچایا۔ اور وہ ایسے نہیں پہنچی، وہ ان کارٹلز اور مافیاز کی سربراہی کرتے ہوئے، ان کی پرورش کرتے ہوئے کابینہ کے اندر سمری کو عمران خان صاحب نے سائن کیا، چینی کو ایکسپورٹ کیا، ملک میں قلت پھیلائی، اس کے بعد چینی کو امپورٹ کیا، اس کی وجہ سے 52 روپے چینی جو ہے وہ 120 روپے چینی لوگوں نے، ماؤں نے، بیٹیوں نے رمضان کے مہینے پہ لائنوں میں کھڑے ہو کر 1 کلو چینی کے اوپر انگوٹھا لگا کر، شناختی کارڈ دکھا کر وہ 1 کلو چینی خریدی، مدینہ کی ریاست کا دعوے دار کرنے والوں میں۔ اسی سانس میں کشمیر فروشی ہوئی، کشمیر کو بیچا گیا، اور آج جو خودداری اور خود مختاری کے نعرے لگا رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کشمیر کا سودا کیا تھا، یہ وہی لوگ ہیں جو امریکہ سے آئے تھے تو کہا تھا ہم ورلڈ کپ جیت کے آئے ہیں، یہ وہی شخص ہے جو مودی کا کیمپین مینیجر بنا ہوا تھا، یہ وہی شخص ہے جنہوں نے پاکستان کی عوام کی دوائی ان سے چھینی اور اس کے بعد وزیر کو فارغ کر کے اس وزیر سے پیسے لے کر آج وہ پیسے جلسوں پہ لگ رہے ہیں۔ یہ وہی شخص ہے جس نے فورن فنڈنگ کے ذریعے 73 لاکھ ڈالر کی منی لانڈرنگ کی، 73 لاکھ ڈالر کا جو ڈکلیئر نہیں کیے، جو سامنے اسٹیٹ بینک کی رپورٹ نے دیے ہیں، اس کا کوئی جواب نہیں۔ اس کے بعد جو غیر قانونی، جو ابھی ڈکلیئر بھی نہیں، جو 11 اکاؤنٹس ہیں، جو اکاؤنٹس انہوں نے کہا کہ یہ میرے پارٹی کے عہدے داران ہیں، جس میں سے ایک اس وقت صدر پاکستان ہے، ایک سپیکر رہے ہیں، اس کے بعد ایک لمبی فہرست ہے، گورنر رہے ہیں سندھ کے، ابھی بھی شاید گورنر ہیں وہ سندھ کے، اور وہ تمام 11 لوگ جو ہیں وہ ان کے عہدے داران ہیں، اور ان کے نام لکھ کر کہا ہے کہ یہ لوگ کرتے رہے ہوں گے منی لانڈرنگ، یہ لوگ کرتے رہے ہوں گے فنڈز کا خرد برد، جس میں سے 2.5 کروڑ روپیہ عمران خان صاحب کے دفتر نے کیش وصول کیا، جس کو کچھ ڈکلیئر نہیں کیا۔ یہ تمام چیزیں وہ مدینہ کی ریاست کا نام لے کر اسی سانس میں کرتے رہے، قرضوں کے بوجھ تلے پاکستان کی عوام کو ڈبو دیا، 43,000 ارب کا قرضہ لیا، ملک کی تاریخ میں اتنا قرضہ کسی حکومت نے نہیں لیا جتنا ملک میں 4 سال میں عمران خان نے لیا، IMF کا غلام بنایا، IMF کے ساتھ جو شرائط کی ان کو بھی مکمل نہیں کیا، اور آج معاشی دہشت گردی کی ملک کے اندر جس کا خمیازہ پاکستان کی عوام بھگت رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں غلطی ہوئی اور غلطی کو ٹھیک کرو، تم نے آئین پر حملہ کیا، آپ نے پارلیمان پر حملہ کیا، آپ نے آئینی عدم اعتماد پر حملہ کرنے کی کوشش کی، ملک کی تاریخ میں پاکستان کی عوام نے یہ عدم اعتماد پارلیمنٹ میں بیٹھے لوگوں نے نہیں کی، یہ عدم اعتماد پاکستان کی عوام نے، جو ان کے ریپریزنٹیٹیوز، جن کے نمائندے پارلیمان میں بیٹھے تھے، یہ پاکستان کی عوام نے تمہیں آئینی عدم اعتماد کے ذریعے آپ کو پارلیمنٹ سے اٹھا کر باہر پھینکا ہے۔ اس کے بعد غلطی، تم کہتے ہو غلطی کو ٹھیک کریں، غلطی کو ٹھیک کریں تو ملک کے اندر جو اس وقت معاشی دہشت گردی تم نے کی اس کو واپس لائیں۔ غلطی تم نے کی تھی آئین پر حملہ کرنے کی، غلطی آپ نے کی عوام کو بے روزگار کرنے کی، غلطی آپ نے کی ملک کو غریب اور مفلس کرنے کی، غلطی آپ نے کی پاکستان کی عوام کے منہ سے روٹی چھیننے کی، غلطی آپ نے کشمیر فروشی کی، اور اس پر کہتے ہو بیرون ملک سازش ہوئی ہے۔ آپ کو شرم آنی چاہیے، پاکستان کی عوام جانتی ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہو توشہ خانہ، بتا رہے تھے رات کو کہ توشہ خانہ کیا ہے؟ توشہ خانہ بیت المال ہوتا ہے جس میں آپ نے ڈاکہ ڈالا ہے۔ 41 سال میں آپ کی انکم میں اتنا اضافہ نہیں ہوا جتنا 2018 سے لے کر 2019 کے سال میں ہوا، جس وقت آپ نے 20% کے اوپر تمام جو مہنگی چیزیں تھیں ان کو ریٹین کیا۔ جب آپ نے ریٹین کر لیا تو 14 دسمبر 2018 کو آپ نے سمری کو 50% کر لیا، کیونکہ تحفے آپ نے رکھ لیے تھے، اس لیے کرتے نا وہ تمام تحفے 50% کے اوپر آپ ریٹین، اور آپ کو لوگوں نے دیے تحفے بطور وزیر اعظم کے، آپ دکانوں پہ جا کر بیچتے رہے۔ آپ نے اپنی انکم میں اضافہ کیا، اس ایک سال میں اتنا اضافہ ہوا جتنا آپ کا 41 سال میں اضافہ نہیں ہوا۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے توشہ خانہ میں سے میں نے کچھ نہیں کھایا، میری مرضی۔ آپ کی وزیر اعظم کی کرسی تھی کہ کاروبار کی کرسی تھی؟ آپ کی وزیر اعظم کی کرسی تھی کہ کوئی دکان تھی جو آپ نے لگائی ہوئی تھی؟ اور اس کے بعد آپ نے
14 کروڑ کی چیزوں کو 3 کروڑ میں خریدا 20% کے اوپر، اس کے بعد آپ نے 50% کر دیا. پاکستان کی عوام کو پاگل سمجھا ہوا ہے. اور وہ 50% کر کے جب چیزیں خرید لیں 58 تحفے آپ نے ریٹین کیے. گھڑیاں جا کے دکانوں پر بیچتے رہے. جو گھڑی 20% پہ لی وہ 18 کروڑ میں بیچی دے رسید. اور جو ریٹین کیے 58 آپ نے تحفے، ان 58 تحفوں کو ریٹین کرنے کی قیمت کہاں سے آئی، انکم کہاں سے آئی، اس کو کہاں ڈکلیئر کیا، اور وہ کس نے آپ کو دی؟ مانگے تانگے کا اقتدار تو تھا، مانگے تانگے کی گاڑی تو تھی، مانگے تانگے کا بنی گالا کا خرچہ تو تھا. اب توشہ خانہ بھی مانگے تانگے کے پیسے سے خریدا. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ توشہ خانہ کیا ہوتا ہے، اس پہ لیکچر دیا رات کو. توشہ خانہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بیت المال میں ڈاکہ ڈالا. توشہ خانہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے بطور وزیر اعظم جو تحفے وصول کیے ان کو دکانوں پہ جا کر بیچا. توشہ خانہ یہ ہوتا ہے کہ 14 کروڑ کی چیزوں کو 3 کروڑ میں لے کر 18 کروڑ میں بیچی. اس کے بعد سائیکل پہ جانا تھا دفتر، گورنر ہاؤس میں بنانی تھی یونیورسٹی، پرائم منسٹر ہاؤس میں بنانی تھی یونیورسٹی. یہ ہیں وہ غلطیاں. تم 1 ارب کا اڑاؤ ہیلی کاپٹر اور کہو غلطی کو ٹھیک کریں. الیکشن پاکستان کی عوام کا حق ہے جو مدت پوری ہونے کے بعد ہوگا انشاءاللہ. اور غلطی اور جو الیکشن ہوگا اب اس میں آر ٹی ایس بیٹھنے کی غلطی نہیں ہوگی عمران خان صاحب. اب ڈسکا کی طرح دھند نہیں چھائے گی. اب ڈسکا کی طرح جو ووٹ کے بکسے ہیں وہ دھند میں چوری نہیں ہوں گے اور الیکشن کمیشن کا عملہ چوری نہیں ہوگا. اور جس بیرون ملک سازش کی تم بات کر رہے ہو، کبھی کہتے ہو اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب ہو گئے تھے، تو بیرون ملک سازش کدھر گئی؟ آپ کو آپ کے اعمالوں نے اقتدار سے نکالا ہے. آپ نے پاکستان کی عوام کو 1 کروڑ نوکری دینے کا وعدہ کیا تھا، 60 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کیا. آپ نے پاکستان کی عوام کو 50 لاکھ گھر دینے تھے، لوگ اپنے گھروں کا کرایہ نہیں دے سکتے. آپ نے مفت دوائی دینے کا وعدہ کیا تھا، آپ نے 550% دوائیوں کو مہنگا کیا. لوگ گھروں کا کرایہ نہیں دے سکتے، لوگ بچوں کی فیس نہیں دے سکتے. اور اس کے اوپر آپ نے جتنی فائنانس کی سمریز تھیں ان کو بائی پاس کرتے ہوئے آپ نے وہ آرڈرز دیے جو غیر قانونی تھے. وہ تمام چیزوں کے ثبوت آ چکے ہیں. اور اب آپ کو غلطی نہیں، اپنے جرائم کے اوپر حساب دینا پڑے گا. آپ عوام کے مجرم ہیں. آپ نے عوام کو بھوکا کیا ہے. اور یہ جو آپ لیکچر دیتے ہیں نا، جو پنجاب میں حال ہوا کہ فرا گجر کے پاس تو کوئی عہدہ ہی نہیں تھا تو وہ پیسے کیسے کماتی. دوسروں کی بیٹیوں کو لگاؤ ہتھ کڑیاں، ان کو ڈالو سزائے موت کی چکیوں میں، ان کو لگاؤ والدین کے سامنے ہتھ کڑیاں، باپ کے سامنے اس کو گرفتار کرو. تو وہ کون سا عہدہ رکھتی تھیں؟ وہ کون سا دفتر رکھتی تھیں؟ کون سا الزام ان پر ثابت ہوا؟ آپ کو شرم آنی چاہیے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ پاکستان کی عوام سے بھی عمران خان کو جنہوں نے آر ٹی ایس کے علاوہ تھوڑے لوگوں نے ووٹ دیا، وہ بھی اب یہ غلطی دوبارہ نہیں کریں گے. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی روٹی کا چور عمران خان ہے. ان کو پتہ ہے ان کی دوائی کا چور عمران خان ہے. ان کی چینی اور آٹے کا چور عمران خان ہے. ایک جھوٹا منافق شخص جس کے قول و فعل میں تضاد ہے، جو صبح اور بات کرتا ہے رات کو اور بات کرتا ہے، جس نے پاکستان کی عوام سے وعدے کیے تھے، جنہوں نے پاکستان کی عوام سے جھوٹ بولا، منافقت کی. اب دوبارہ سے دور پھر سے پاکستان کے اندر ترقی کا ہوگا انشاءاللہ. جو معاشی دہشت گردی ان لوگوں نے کی ہے، پاکستان کی عوام کو اس مشکلات سے نکالیں گے. مشکل فیصلے ہوں گے لیکن پاکستان کی عوام کے ریلیف کے لیے ہوں گے. پاکستان کی عوام کی معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے ہوں گے. پاکستان کی عوام کو روزگار دینے کے لیے ہوں گے. اور کسی کارٹل اور مافیا کو دائیں اور بائیں نہیں بٹھایا جائے گا. جس شخص کو تم نے جیل میں کرسی نہیں دی نماز پڑھنے کے لیے، وہ کل احکامات دے رہے تھے آپ کی سیکیورٹی کو انشور کرنے کے لیے. کیونکہ آج ملک کے اوپر وہ وزیر اعظم منتخب ہے جو پاکستان کا وزیر اعظم ہے، جو سب کا وزیر اعظم ہے. وہ اس شخص کا بھی وزیر اعظم ہے جو ان کو 4 سال صرف گرفتار کرنے کے پیچھے لگا رہا، جو کاغذ لہرا لہرا کے ان کی جگ ہسائی اور ان کی تضحیک کرتا رہا،
جو جیل میں شہزاد اکبر ایسڈ ریکوری یونٹ کو رکھا اس لیے گیا کہ پتہ کرو روٹی کیا کھا رہا ہے شہباز شریف، پتہ کرو کون سی کرسی پر بیٹھ رہا ہے شہباز شریف، یہ ذہنیت مسلط تھی ملک کے اوپر۔ میڈیا کو بند کرو، پارلیمان کو بند کرو، زبان بندی کرو، پسلیاں توڑو میڈیا کی، سینسرشپ کرو، فریڈم آف ایکسپریشن کا قتل کرو۔ اس وقت یہ شخص تھا۔ اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کی عوام کو ریلیف بھی ملے گا، اور جو غلطی نہیں، غلطی ٹھیک کرو۔ عمران صاحب غلطی پہ عوام سے معافی مانگو، جھوٹ پر عوام سے معافی مانگو، جھوٹ کی غلطی پر عوام سے معافی مانگو، کشمیر فروشی کی غلطی پر عوام سے معافی مانگو، چینی اور آٹے کی چوری کی غلطی پر عوام سے معافی مانگو۔ اس لیے غلطی تو اب ٹھیک ہو چکی ہے، اور اب انشاءاللہ پاکستان کی عوام اپنے حق کے لیے اور اپنے لیے فیصلہ کرے گی۔ تم جتنی مرضی گالیاں دو، اور اداروں کے بارے میں جو ایک منظم تحریک آپ نے شروع کی ہوئی ہے، اس کا نوٹس جو ہے وہ لے لیا گیا ہے، اور انشاءاللہ جو روبوٹس کے ذریعے آپ اداروں کے خلاف مہم چلا رہے ہیں اس کا بندوبست بھی ہو جائے گا۔ آپ ڈی چوک سے شروع ہوئے تھے گالی دینے، دھمکی دینے، پولیس والوں کا سر پھاڑنے، سول نافرمانی کی تحریک چلانے، بجلی کے بل جلائے۔ بجلی کے بل آج نہ جلانا، کیونکہ آج جو پاکستان کی عوام بجلی اور گیس کا بل دے رہی ہے وہ تمہاری غلطی کی وجہ سے دے رہی ہے۔ آج پاکستان کی عوام جو دوائی خرید رہی ہے، جو آٹا خرید رہی ہے، جو چینی خرید رہی ہے، وہ تمہاری غلطی کی وجہ سے خرید رہی ہے، اور جھوٹ کی وجہ سے خرید رہی ہے، آپ کی نالائکی اور نااہلی کی وجہ سے خرید رہی ہے۔ غلطی اب ٹھیک ہوگی انشاءاللہ۔ اب پاکستانی دوبارہ وہ غلطی نہیں کریں گے۔ اب پاکستانی ووٹ اس کو دیں گے جو پاکستان کی عوام کو ترقی دے گا، پاکستان کی عوام کی ترقی کو 6.1% کی ترقی کو منفی کیا، 6% کی ترقی کو اس وقت بھی ترقی 4.1 ہے، جو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کے 6.1% تک نہیں پہنچی۔ آپ نے ہر شعبے میں ڈاکہ ڈالا، آپ نے ہر چیز میں ڈاکہ ڈالا اپنے مافیاز اور کارٹلز کے ساتھ مل کر۔ اور اس کے بعد آخر میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ دھمکیاں دیں، سازشوں کے جھوٹ بولیں، جس نے سازش کی، جس نے دھمکی دی، اس کو سفارت خانے میں بلا کر کی نوٹ سپیچ کرائی۔ واہ کیا دھمکی ہے، کیا وہ ہے۔ اب نہ الیکشن میں سازش ہوگی، نہ الیکشن میں مداخلت ہوگی۔ الیکشن اب پاکستان کی عوام کے لیے ایک شفاف الیکشن ہوگا، اور وہ جتنے ووٹ ڈبے میں ہوں گے اور جس کے لیے ہوں گے اتنے ہی ووٹ ڈبے سے نکلیں گے اور اسی کے لیے نکلیں گے۔ یہ تمام چیزیں، اب وہ تمام غلطیاں جس کا خمیازہ پاکستان کی عوام نے بھگتا ہے، اب وہ غلطی دہرائی نہیں جائے گی۔ اس کے بعد آپ ملک اور آئین اور قانون پر حملہ کریں اور کہیں غلطی کو درست کرو۔ اگر غلطی ہوئی ہے تو وہ آپ کی شکل میں ہوئی ہے، اور انشاءاللہ یہ گالی، یہ انتشار، یہ فساد، یہ عدم برداشت اور یہ انا، یہ تکبر، یہ ضد کی غلطی اب پاکستان کی عوام اجازت نہیں دے گی، کیونکہ جو معاشرے کا نقصان ہوا ہے، جو ملک کا نقصان ہوا ہے، وہ دوبارہ دہرایا نہیں جائے گا انشاءاللہ۔ پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ آپ کی اصلیت کیا ہے۔ آپ ایک جھوٹے، منافق، نالائق، نااہل، چور وزیر اعظم کی کرسی پر مسلط تھے، دوبارہ ایسے شخص کو مسلط نہیں کیا جائے گا۔ اب حقیقی ووٹ کے ذریعے وہ حکومت انشاءاللہ آئے گی، اور الیکشن کا مطالبہ ہمارا تھا، اپوزیشن کا تھا، الیکشن کا مطالبہ ہمارے اتحادیوں کا تھا، اور انشاءاللہ یہ حق شفافیت کے ساتھ، یہ حق ٹرانسپیرنسی کے ساتھ، یہ حق غیر جانبداری کے ساتھ پاکستان کی عوام کو یہ حکومت جو پاکستان کی عوام کے تمام وفاقی اکائیوں کو ریپرزینٹ کرتی ہے، وہ تحفہ پاکستان کی عوام کو بھی انشاءاللہ یہ حکومت دے گی۔ آپ کا شکریہ۔